روایت نمبر 325، یا اللہ، وقال الشیخ ابن تیمیہ فی الفتاوی. دیکھیے اور ایک زبردست شخصیت آ گئی. نام تو آپ بہت سنے ہوں گے علامہ ابن تیمیہ کا. ابن تیمیہ، ان کا نام ہے تقی الدین ابو العباس، تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم النمیری. تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم النمیری الحنبلی. وہ لوگ غیر مقلد مانتے ہیں، ہم ان کو حنبلی مانتے ہیں. تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم النمیری. ہمارے زمانے میں یہ غیر مقلد حضرات کا سب سے بڑا مرجع ہے. یہ یعنی کہاں سے نکلا فتویٰ؟ ابن تیمیہ سے. سب سے بڑے مفتی بھی ہیں وہ اس مسلک کے. ان کی وفات ہوئی 728 ہجری، 728 ہجری کو علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا. علامہ ابن تیمیہ کا انتقال 728 ہجری کو ہوئی. قال الشیخ ابن تیمیہ فی الفتاوی. شیخ ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں ذکر کرتے ہیں ثبت ان ابی بن کعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في رمضان. علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں، جو اہل حدیث اور سلفی لوگ کے جو سب سے بڑے مفتی صاحب ہیں ابن تیمیہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ لوگ کو لے کر 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں. وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، اور 3 رکعت وتر پڑھتے. فَرَأَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ، تو بہت سارے علماء نے اس بات کا فیصلہ لیا کہ یہی سنت طریقہ ہے، نماز تراویح سنت طریقہ ہے. لِأَنَّهُ قَامَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ. یہ بڑا اہم جملہ ہے علامہ ابن تیمیہ کا. فرماتے ہیں کیونکہ یہ مہاجرین اور انصار، مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ سب کے درمیان یہ عمل ہوا، اور کسی مہاجرین اور انصار میں سے کسی صحابی نے اس کو غلط نہیں کہا. جب سارے صحابہ مل کے اس طرح کی تراویح پڑھ رہے تھے، مہاجرین بھی تھے ان کے اندر، انصار بھی تھے ان کے اندر، اور کسی نے ان کو اس بات کو غلط نہیں کہا.